بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ولا تنابزوا بالالقاب صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں کہ جب اہل بیت اطہار کا نام لینا کسی امتحان سے کم نہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے کراچی کے ایک مولوی صاحب کا کلپ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جس میں وہ اہل سنت کی چند معتبر شخصیات اور سادات کرام پر زبان تان دراز کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کلپ میں موصوف شاہ اویس نورانی کے بارے میں نازیبا گفتگو کرتے نظر آتے ہیں اور اتحاد امت پر بھلائے گئے ایک اجلاس پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ آج بیٹے ڈھیلے اور للے ہو گئے ہیں، ان کو چھوڑیے آپ۔ آج بیٹے ڈھیلے اور للے ہو گئے ہیں، ان کو چھوڑیے آپ۔ بھینسوں کی ہم بات نہیں کرتے، بھینسوں کی ہم بات نہیں کرتے۔ ادھر منہ کھول کھول کے گالی دے رہا ہے، ملی یکجہتی۔ میں نے کہا اندر لے لے ملی یکجہتی، میں نے کہا اندر لے لے ملی یکجہتی، میں نے کہا اندر لے لے ملی یکجہتی۔ ہمارا سوال بڑا ہی سادہ اور واضح ہے کہ مولوی صاحب، جب آپ صحابہ اکرام کے نام پر جلندری وغیرہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو کیا سب سے پہلے آپ نے ان سے توبہ کروائی تھی؟ آپ عظمت صحابہ کی آڑ میں جن کی گود میں بیٹھے وہ تو یزید کو بھی کلین چٹ دے رکھے ہیں۔ ہمارا سوال بڑا ہی واضح اور سادہ ہے کہ آپ جب جلندری وغیرہ کے ساتھ بیٹھے تو کیا آپ نے ان سے توبہ کروائی تھی؟ اور دفاع صحابہ کے نام پر جن کی گود میں آپ بیٹھے انہوں نے تو یزید کو بھی کلین چٹ دے رکھی ہے۔ کیا یہاں حسام الحرمین کی عبارات خاموش ہیں؟ اور کیا اویس نورانی نے سیاست معاویہ جیسا متنازع نعرہ لگایا؟ آپ نے ایسا نعرہ لگا کر اہل سنت میں انتشار پیدا کیا، اور جب آپ کو محسوس ہوا کہ ہم سے بلنڈر ہو گیا ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ چول بج گئی ہے، تو پھر آپ کو 6 مہینے بعد رجوع کی یاد آ گئی۔ کیا آپ کی ان اوچھی حرکتوں سے اہل سنت کو نقصان نہیں پہنچا؟ آپ نے ہر سانس دفاع صحابہ کے نعرے لگاتے رہے اور خود کو غیرت مند کہتے رہے۔ ہمارا آپ سے سادہ سا سوال ہے کہ سیدہ کائنات کی حرمت کے معاملے میں آپ کی غیرت کہاں مر گئی تھی؟ اور آپ ان کے معاملے میں کچھ جملے ہی بول دیتے، آپ نے ان کے معاملے میں ایک جملہ تک نہیں بولا۔ اسی گفتگو میں پھر مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کے بارے میں آپ نے انتہائی گھٹیا اور نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ تیرا منہ 50 روپے میرے سے لے کر تو داڑھی بنوا لے، تیرا منہ اس لائق نہیں ہے کہ 4 یار یہاں لگے۔ 4 یار والوں کے لیے ایسے نورانی چہرے ہوں، اور ایسا کیا کرو تاکہ ہم تمہارے پول کھولتے رہیں اور ایکسپوز کریں۔ جب تو جب اندر کی بات نکالے گا نا لال داڑھی، اس وقت ہمیں تو مولوی مظفر صاحب، میں آپ کو یاد کروا دینا چاہتا ہوں، یہ وہی ریاض شاہ صاحب ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے تھے یہ ہمارے پیشوا ہیں، اور یہ وہی ریاض حسین شاہ صاحب ہیں جن کے دسترخوان کی تعریف کرتے کرتے آپ تھکتے نہیں تھے، اور آپ نے کئی دفعہ پیغام بھجوائے کہ ہمیں اس دسترخوان پر بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ ریاض حسین شاہ صاحب کے تب بھی وہی عقیدہ تھا، تب بھی وہی عقائد تھے جب آپ نے سراوان ہوٹل میں ان کے ہاتھ چومے تھے، لیکن اب چونکہ سادات سیدہ کائنات کی حرمت کے معاملے میں ایک سٹیج پر اکٹھے ہو گئے ہیں اور آپ کی ناسبیت کے پول کھل گئے ہیں، تو آپ نے نہ ممبر رسول کا پاس رکھا اور نہ ہی خون رسول کی حیا کی، اور آپ نے گالی گلوچ اور گندی زبان استعمال کر کے اہل سنت کی اعلیٰ اقدار کو پامال کیا۔ کیا یہ علم ہے کہ آپ گھنٹہ تقریر کریں اور اس میں 45 منٹ گالم گلوچ ہو؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ اور پھر آپ نے بدکے ہوئے خچر کی طرح حجت الاسلام علامہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کے بارے میں انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی۔ ہمارا نہ سید کارڈ چلے گا نہ پیر کارڈ چلے گا۔ یہ سن لو تم، یہ روزانہ کی موسیقی اپنی بند کرو۔ آواز دیں تم کراچی ایئرپورٹ پر نہیں اتر سکتے، خدا کی قسم۔ آواز دیں تم کراچی ایئرپورٹ پر نہیں اتر سکتے، خدا کی قسم۔ آواز دیں تم کراچی ایئرپورٹ پر نہیں اتر سکتے، خدا کی قسم۔ تو حضرت صاحب، میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، شاید آپ بھول رہے ہیں، یہ وہی عرفان شاہ صاحب مشہدی ہیں جن کو آپ شیخ اکبر کہا کرتے تھے، یہ وہی عرفان شاہ صاحب ہیں جن کو آپ حجت الاسلام کہتے نہیں تھکتے تھے۔ آج جب عرفان شاہ مشہدی سیدہ کائنات کی عزت کی خاطر اور ان کی
हुर्मत के लिए मैदान में आए तो आपको उनके मुंह से कुरानी मफाहीम भी हजम नहीं हो रहे? क्या सईदा कायनात का नाम लेना और अहले बैत अतहार का जिक्र करना इतना बड़ा गुनाह है कि आपने उनकी 40 साला हिदमात को पसे पुष्ट डालकर उन पर जबान दराजी शुरू कर दी? मुजफ्फर साहब, अहले सुन्नत के संजीदा तबके का आपसे एक ही सवाल है कि सईदा कायनात के मामले में आपको सांप क्यों सूंघ गया? अगर अहले बैत का नाम लेना तफजीलियत है तो मौलवी साहब, सहाबा इकराम की आड़ में अहले बैत के मामले में कितमान हक करना भी अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है, और यही तो नासबियत और हारजियत है। और आखिर में मौलवी साहब, मैं यही कहूंगा कि अपनी जबान को लगाम दें। ये जो आप बढ़ के मारते रहते हैं कि कराची तुम्हारे बाप का नहीं, कराची तुम्हारे बाप का नहीं, हम तुम्हें एयरपोर्ट पर नहीं उतरने देंगे, तो मौलवी मुजफ्फर याद रख, कराची तेरी मलकियत भी नहीं, कराची अली वालों का था, कराची अली वालों का है और कराची अली वालों का रहेगा। तुम सादात इकराम को अहले बैत के जिक्र से ना रोक सकते हो और ना तुम्हारी धमकियों से ये सादात डरने वाले हैं। वो वक्त भूल गए जब तुमने यही सैयद रियाज हुसैन शाह साहब को कहा था, तो रियाज शाह साहब सैकड़ों लोगों के साथ लॉन्ग मार्च लेकर कराची में आ गए और तुम चूहों की तरह बिलों में घुस गए थे। और आखिर में मैं आपको अहले सुन्नत की जानिब से, और चूंकि मैं खुद सैयद हूँ तो सादात बरादरी की जानिब से एक शट अप कॉल देता हूँ कि आप हमारे अकाबरीन के बारे में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करने से गुरेज करें, वरना हमें ये भी मालूम है कि इस्लामाबाद में आप किन लोगों के पास आकर ठहरते हैं और उनके हज़रत सदीक़ अकबर और सैयदा आयशा सदीक़ा और दीगर खुलफाए राशिदीन के बारे में क्या नज़रियात हैं। हम इंतशार नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी गंदी ज़ुबान से बाज ना आए तो हम सबूतों के साथ अवाम अहले सुन्नत के सामने ये फ़ैसला रखेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।